عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی نماز قضا ہوتی ہے تو پھر ہم خود کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو نماز ہی نہیں پڑھتا. اب اسے بے نماز قرار نہ دے. ممکن ہے اسی دن اس کی نماز قضا ہو چکی ہو، پھر بھی اس کی نماز کے قضا ہونے میں ممکن ہے کہ کوئی عذر شرعی بھی ہو اور خداوند اسے معاف کرے. اور اس بدگمانی کی وجہ سے کہ اس نے نماز اور اس خود ستائی کی وجہ سے کہ میں نے خود کو بہتر سمجھا، جو خوش فہمی ہے، خداوند مجھے سزا دے. تو یہ کہ اگر ایک شخص کی نماز کمزور ہے، ایک شخص کا اخلاق کمزور ہے، تو ہم اسے خود سے بدتر تصور نہ کریں، یہ بھی بدگمانی ہے. اسی طرح غیبت سننا حرام ہے. اور دفاع واجب ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی مومن بھائی کی غیبت ہوتی ہے تو ہمیں اسے روکنا چاہیے، اور وہ جو باتیں اس نے کہی ہیں ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے. دفاع واجب ہے، رد غیبت واجب ہے. اب یہ عرض کرنا ہے کہ غیبت کے اسباب کیا ہیں، کہ انسان کیوں کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کیوں بیان کرتے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ایک وجہ سوء ظن اور تجسس ہے. انسان میں تجسس کی فطرت موجود ہے اور بدگمانی کی بھی ہے. تو لہٰذا قرآن مجید کی آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ ایک مہم ترین عامل غیبت سوء ظن، بدگمانی، کسی کے بارے میں گمان بد کہ یہ شخص مثلا اچھا نہیں ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اخلاق مثلا یہ بدگمان ہے، اس کے بارے میں نیک گمان نہیں ہے. اور دوسری چیز تجسس در احوال ہے، لوگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی جو عادت ہے انسان میں، جاسوسی، تجسس، ان کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے. جب کسی کے بارے میں انسان بدگمان ہے، دل اس کا خراب ہے، تو اس کی برائیاں بیان کرتا ہے. اور جب ایک انسان جاسوسی کرتا ہے تو اس کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی برائیوں کا پتہ چل گیا تو غیبت کرتا ہے. یہ دو مہم عوامل ہیں، سوء ظن اور تجسس. وہ شخص جو سوء ظن کے ساتھ، بدگمانی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ رفتار کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، تو بدگمان ہے. آپ کسی سے ملتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بدگمان ہیں، نیک گمان نہیں ہے، اس کے بارے میں برے خیالات ہیں اس کے بارے میں. تو اگر سوء ظن کے ساتھ، بدگمانی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ انسان جو ہے میل ملاپ رکھیں، تو ہمیشہ اس کی خصوصیات کے بارے میں اور اس کے اسرار کے بارے میں، پوشیدہ رازوں کے بارے میں انسان جستجو کرتا ہے کہ یہ شخص کہاں سے لاتا ہے، کہاں خرچتا ہے، کس سے ملتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تجسس حرام ہے. تو لہٰذا جب بدگمان ہوتا ہے تو تجسس بھی کرتا ہے. ایک گناہ پہلے آیا ہوا بدگمان، اب بدگمانی کے بعد دوسرا گناہ بھی کرتا ہے، وہ تجسس. تو لہٰذا جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیبت کی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں بدگمانی کی وجہ سے، کچھ تجسس کی وجہ سے معلومات ہو گئی اسے، یا دوسروں سے سن کر یا دیکھ کر، پھر وہ غیبت کرتا ہے. پھر اس کی برائیاں یا بدگمانی کی وجہ سے بیان کرتا ہے، یا جاسوسی کر کے معلوم کر لیتا ہے پھر بیان کر لیتا ہے. تو قرآن مجید کے مطابق، آیات قرآنی کے مطابق مہم ترین عوامل میں سے ایک بدگمانی اور تجسس ہے. تجسس کیا ہے؟ جاسوسی جسے ہم لوگ کہتے ہیں. تجسس جو ہے صاحبان لغت، عربی لغت کے ماہرین اور اساتید نے لکھا التجسس بالجیم التفتیش عن بواطن الامور، لوگوں کے رازوں کے جاننے کی کوشش کرنا، لوگوں کے پنہانی امور کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں تجسس یا جاسوسی. وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرِّ، اور یہ برائیوں میں، یعنی لوگوں کی برائیاں جاننے کی کوشش ہوتی ہے.
اس کو جاسوسی کہتے ہیں. والجاسوس صاحب السر الشر، جاسوس وہ شخص ہے جو دوسروں کی برائیاں جاننے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے نقائص اور دوسروں کے عیوب جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جاسوس کہا جاتا ہے. یعنی منفی معنی میں ہے جاسوسی، دوسروں کے پوشیدہ برائیاں، گناہ، عیوب جاننے کی کوشش کرنے والا، اس کو کہتے ہیں جاسوس. تو یہ حرام ہے. جب انسان کسی کے بارے میں گمان بد رکھتا ہے اور جب اس پہ خود بھی عقیدہ بنا لیتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، ترتیب اثر دے دیتا ہے، خود متاثر ہو جاتا ہے اسی بدگمانی کی بنیاد پر، پہلے بدگمان ہے پھر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے، پھر خود بھی یقین کر لیتا ہے، تو وہ شخص اس کے بارے میں تجسس کرتا ہے. جب آپ کو کسی پہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ چور ہے، پھر تجسس بھی کرتا ہے کہ دیکھو یہ واقعی چور ہے یا نہیں ہے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پہلے بدگمان ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے، پھر اس کے بعد اس کی جاسوسی بھی کرتا ہے. تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ وَمِن ثَمَرَاتِ سُوءِ الظَّنِّ التَّجْسِیس، بدگمانی کا اثر یہ ہے کہ انسان جاسوسی کرتا ہے، تجسس کرتا ہے. یہ بدگمانی کے ثمرات میں سے ہے، بدگمانی کا پھل، میوہ یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں جاسوسی کرتا ہے. فَإِنَّ الْقَلْبَ لَا يَقْنَعْ بِالظَّنِّ، انسان کا دل بدگمانی پہ اکتفا نہیں کرتا، جب بدگمان ہو جاتا ہے پھر اس پہ آرام نہیں بیٹھتا. وَيَطْلُبُ التَّحْقِيقَ، پھر وہ کہتے ہیں ہاں تحقیق کرنا چاہیے. تو یہی کہ کسی کے بارے میں شک ہوا کہ اس نے چوری کی ہے، اب اس کے بارے میں تحقیق بھی کرے گا. صرف بدگمان بد پر اکتفا نہیں کرتا. فَيَشْتَغِلْ بِالتَّجْسِيس، اب وہ جاسوسی کرنا شروع کر دیتا ہے. وَهُوَ أَيْضًا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، جبکہ جاسوسی خود حرام ہے، اجازت نہیں ہے. کہ مثلاً ہوٹل میں، مثلاً کالج یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، مثلاً آپ کے رومیٹ وغیرہ جو مثلا آپ کے پیسے چوری گم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کسی پہ بدگمان ہو جاتے ہو، پھر جب وہ باہر آتا ہے اس کا جیب کی تلاشی، اس کے بکسوں کی تلاشی، یہ حرام ہے. چونکہ میرے پیسے گم ہو گئے، انسان کے پاس دلیلیں عجیب و غریب ہیں کہ ساتھی سے پوچھتے ہیں میرے پیسے تم نے لے گیا تھا؟ نہیں. پھر کس نے لے گیا؟ اسے کیا پتا کس نے لے گیا؟ کہتے یا تو ہے یا پھر تم بتاؤ کس نے لے گیا. یہ بہت عجیب ہے. اگر تو نے نہیں لیا پھر کس نے لیا؟ اب وہ بیچارہ کیا جواب دے، مجھے کیا معلوم کس نے لیا. ایسا تو یہ کہ یہ جاسوسی جائز نہیں ہے کہ اس کے جیب کی تلاشی لے، اس کے مثلاً بیگ کی تلاشی لے، اس کے کمرے کی تلاشی لے اور انسان تجسس کرنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے. تو سوء ظن حرام ہے، سوء ظن کے بعد تجسس بھی حرام ہے. وَهُوَ أَيْضًا مَنْهِيٌّ عَنْهُ. قال اللہ تعالی، خداوند متعال نے، شہید ثانی فرماتے ہیں، خداوند متعال نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ اسی آیت میں ہے، غیبت والی آیت میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. وَقَدْ نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ غَیبَةٍ وَسُوءِ الظَّنِّ، اور اسی آیت میں جہاں تجسس کو حرام قرار دیا، منع کیا، اسی آیت میں خداوند متعال نے بدگمانی سے بھی منع فرمایا اور غیبت سے بھی منع فرمایا. یعنی یہ ممکن ہے کہ تجسس کرتا ہے، بدگمانی کرتا، بدگمان ہو جاتا ہے، پھر غیبت بھی کرتا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو. وَمَعْنَى التَّجَسُّسِ أَن لَا تَتْرُكَ عِبَادَ اللَّهِ تَحْتَ سِرِّ اللَّهِ، تجسس یہ ہے کہ تو لوگوں کو خداوند متعال کی ستاریت کے پردے میں رہنے نہ دے، وہ پوشیدہ ہے، تم جاننے کی کوشش کرتا ہے. فَيَتَوَصَّلْ إِلَى الْإِطِّلَاعِ وَحَتْكِ السِّتْرِ، اور تو اطلاع پیدا کرنا چاہتا ہے، جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے اس پردے کو پارا کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے. وہ جو پردے میں تھا سب کچھ چھپا ہوا تھا. حتی ینکشف لک ما لو کان مستورا عنک کان اسلم لقلبک ولدینک،
کہ تم ان چیزوں کو آشکار کر لیتے ہو، اگر وہ چیزیں مخفی رہتی تمہارے دل کے لیے بھی اچھا تھا اور تمہارے دین کے لیے بھی اچھا تھا۔ دوسروں کے بارے میں تجسس کر کے تمہیں ان کے رازوں کا پتہ چلا، وہ راز، وہ گناہ، وہ منفی چیزیں، وہ عیوب جو خداوند متعال نے اپنی ستاریت کے پردے میں چھپا کر رکھا تھا، تم نے جاننے کی کوشش کی، اب تم جان گئے تو تمہارے دل کے لیے بھی نقصان، دل بھی گناہ گار ہو گیا، دین بھی تمہارا کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ چیزیں جو لوگوں کے عیوب ہیں اگر وہ پردے میں رہتے تو تمہارے دل کے لیے بھی اچھا تھا، تمہارے دین کے لیے بھی اچھا تھا۔ فتدبر ذلک راشدا وباللہ التوفیق، شہید ثانی فرماتے ہیں خوب تم خود سوچو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں۔ تو لہٰذا تجسس کرنا دوسروں کے باطنی احوال جاننے کے سلسلے میں یہ سوء ظن کے ثمرات میں سے ہے، بدگمانی کے ثمرات میں سے ہے کہ انسان دوسروں کے باطنی امور کو جاننا چاہتا ہے، اس لیے کہ انسان کا دل جب بدبین ہو جاتا اس پہ انسان کا دل قناعت نہیں کرتا۔ پس اگر چاہتے ہیں ہم لوگ، ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ اس بلائی عظیم میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی اس گناہ عظیم میں مبتلا نہ ہو جائیں، غیبت جیسی مصیبت میں اور اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو ہمیں ایسی راہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو خداوند متعال نے ہمیں دکھایا ہے۔ کیا راستہ دکھایا خداوند متعال نے غیبت سے بچنے کے لیے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان لانے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو۔ ضرورت نہیں کہ تم گمان کریں اس کے بارے میں، برے برے گمان۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے، یعنی بعض گمان جو انسان دوسروں کے بارے میں رکھتا ہے وہ گناہ ہے۔ کسی کے گناہ کرنے کا گمان کہ یہ اس نے چوری کیا ہے، اس نے شراب پیا ہے، یہ شکل سے ہی چور لگتا ہے، یہ چیزیں بدگمانی، یہ تو چور ہے، یہ بے نماز ہے، شکل دیکھو اس کی، یہ چیزیں۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہی کہ ہم نے اس کو بے نماز ٹھہرایا، ہم نے اس کو چور ٹھہرایا، ہم نے کہا یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ وعدہ خلاف وغیرہ وغیرہ۔ تو خداوند متعال نے جو راستہ دیکھا وہ یہ کہ اجتنبو، تم لوگ بچو بدگمانی سے، بہت سارے گمان جو ہے، ان اجتنب کثیرا من الظن، دوسروں کے بارے میں جو ہے زیادہ گمان کرنے سے بچو، چونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، دوسرا حکم، جاسوسی بھی مت کرو، جاننے کی کوشش بھی مت کرو۔ بدگمان ہو گیا تو اب اسے جاننے کی کوشش مت کرو، اس نے چوری کیا، ہاں کہاں کہاں چوری کی ہوگی اس نے، پھر دفتر جا کے پوچھ گچھ کرنا دوستوں سے، اب آگے پوچھ گچھ بھی مت کرو۔ اول تو بدگمانی مت کرو، اگر بدگمان ہو گیا تو تجسس نہ کرو، ولا تجسسوا۔ اور پھر تیسرا حکم ولا یغتب، اگر جاسوسی بھی کی تو غیبت مت کرو۔ بدگمان ہو گیا، جاسوسی کیا، اس کے رازوں کا پتہ چلا، اس کے گناہوں کا پتہ چلا، اب بیان مت کرو۔ تین، تو یہ ممکن ہے بدگمانی کی وجہ سے تجسس کی بدگمانی اور تجسس کے بعد انسان غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر غیبت نہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بدگمان ہونا چھوڑ دیں، بدگمان ہونا چھوڑ دیں، خود کو بہتر سمجھنا شروع کر دیں۔ شیطان یہاں سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، جب انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے، کسی سے بھی، چاہے وہ بے نماز ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کو اپنی نمازوں کا پتہ نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں۔ بہرحال انسان بعض اوقات حیران، یہ اس دن بھی عرض کیا، شاید آپ کی ذہنوں میں ہوگا، کچھ لوگ اخلاقیات میں آگے ہیں، کچھ لوگ ایمانیات میں آگے ہیں، کچھ لوگ اعمال شریعت میں آگے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں تو شرعی احکام میں آپ آگے ہیں، کچھ لوگ اخلاقیات میں آپ سے آگے ہیں، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت، ان کا تدبر، ان کا صلہ رحم، بہت سارے وہ آپ سے بہت آگے، ممکن ہے کہ ہماری نمازوں سے بھی آگے وہ، اگرچہ وہ ہماری طرح نماز نہ پڑھے، اخلاقیات میں آگے ہیں۔ کچھ لوگ ایمانیات میں آگے ہیں، نمازوں میں سستی کرنے کے باوجود
وہ لوگ ممکن ہے کہ دین کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے قربانی دے، جان و مال کی قربانی دے. بہت سارے ایسے شہید ہیں جن کی نمازیں زیادہ مرتب نہیں تھی لیکن انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. ممکن ہے کسی جو ہے حوالے سے وہ آگے ہوں، تو ہم خود کو بہتر نہیں کہہ سکتے کہ میری داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، نماز شب بھی ہے، سب کچھ ہے. ممکن ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہم لوگ لنگڑائیں کہ وہ لوگ ہم سے آگے نکل جائیں. تمام تر نوافل و جماعت وغیرہ وغیرہ کے باوجود ممکن ہے کہ ہم فیل ہو جائیں. اس لیے بدگمانی وہاں سے بھی شروع ہو جاتی ہے کہ اب خود کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ بدگمانی شروع ہو گیا، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے تمہیں تو خداوند اگر چاہتے ہیں غیبت نہ کریں تو بدگمان نہ ہو جائیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں. اگر چاہتے ہیں کہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں تو جاسوسی نہ کریں. زیادہ تر لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کریں. جہاں اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ جانیں وہ یہ کہ آپ کو ملے، اسے نام پوچھیں، پتہ پوچھیں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں جا رہے، زیادہ زیادہ خیر خیریت، نہ کہ ابھی آگے جاننے کی کوشش نہ کریں. لہٰذا اگر غیبت نہ کرنا چاہیں بدگمان نہ ہو جائیں، بدگمانی سے بچنا چاہتے ہیں تجسس نہ کریں، چونکہ سوء ظن بدگمانی اور تجسس ایک دوسرے میں اثر کرتا ہے. یعنی بدگمانی کی وجہ سے انسان تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ ہے تجسس میں، اور کبھی تجسس کی وجہ سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے. کبھی تجسس باعث سوء ظن ہے اور کبھی جو ہے سوء ظن باعث تجسس ہو جاتا ہے. بنابراین دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے، تجسس سے بھی اور بدگمانی سے بھی. روایات میں بھی تجسس سے منع کیا گیا ہے. مثلا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، زیادہ حساسیت مت دکھاؤ. شاید وہی جو آپ لوگ کہتے ہیں سینسیٹیو نہ ہو جائیں دوسروں کے بارے میں. وَلَا تَجَسَّسُوا، پھر جاسوسی بھی مت کرو. وَلَا تَنَاجَشُوا، اور دوسروں کے عیوب جاننے کی کوشش نہ کرو، عیوب کو برملا نہ کرے، عیوب کو ظاہر نہ کرے. وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی اچھائیاں اور ایک دوسرے کی نعمتوں کو زائل ہونے کی تمنا بھی نہ کریں، حسد نہ کریں. وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ایک دوسرے کی نسبت بغض و کینہ بھی نہ رکھو. یہ سب اسلام نے منع کیا ہوا ہے. تو اپنے اندر خوب جانکیں اور کھنگالیں خود کو کہ دیکھیں میرے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہے، حساسیت، تجسس، اور اسی طرح عیب جوئی یا عیوب بیان کرنا برملا، اور حسد کرنا، کسی کے بارے میں مجھے حسد ہے، جلتا ہے، اور بغض و کینہ کسی کے بارے میں بے مقصد بیہودہ. وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے سے روگردان نہ رہیں، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ کریں، انہیں روگردان نہ ہو جائیں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے بندگان خدا آپس میں برادر بن جائیں، بائی بائی ہو جائیں. بائی بائی ہونے کے لیے یہ 4-5 گناہ چھوڑنا ہوگا: حساسیت، تجسس، اور اظہار عیوب، اور حسد، اور بغض و کینہ. یہ چھوڑیں گے تو آپس میں سب بھائی بھائی بن جائیں گے. اس کے بعد چند وضاحتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج